بشرا بی بی کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے بری عدالت میں جج کو گرفتاری کی آفر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم ایچ آر ٹی وی۔ جو سب سے پہلی ڈیولپمنٹ ہے، بشرا بی بی صاحبہ آج عدالت میں پیش ہو گئی اور اس نے بری عدالت میں جج کو یہ آفر کر دی کہ اگر تو آپ نے مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر کرنا ہے تو آپ مجھے گرفتار کر دے، میرا سامان گاڑی میں پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اس عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے اور انصاف کے لیے اس عدالت میں دوبارہ پیش نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے آج اپنے وکلاء کو بھی کری سنا دی ہے کہ ایک بندہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ قید برداشت کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر اس کے وکلاء کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک ورڈ نیوٹرل بڑا یوز کرتے تھے، اس نیوٹرل ورڈ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے باطل کا ساتھ دینا ہے، یا آپ نے حسین کا راستہ چننا ہے یا آپ نے یزید کا راستہ چننا ہے۔ قاضی صاحب نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کو باطل کے ساتھ لکھوایا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اتنے دور پاکستان سے لندن میں بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے اور وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں ان کو لعنتیں پڑتی ہیں، وہاں ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ افسوسناک ہے، لیکن یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو ایک تعریف تھی یا ایک دہشت گرد کی جو تعریف تھی وہ اس وقت پاکستان میں اس نظام نے، اس حکومت نے، اس اسٹیٹ نے چینج کر دیا ہے۔ دہشت گرد لفظ ہمارے سامنے آتا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید کوئی انڈیا سے آیا ہوا دہشت گرد ہوگا، افغانستان سے آیا ہوا کوئی دہشت گرد ہوگا جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے گا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا رویہ انتظار حسین پنجوتا صاحب یا اس جیسے بے شمار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ رکھا گیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اب دہشت گرد صرف اور صرف عمران خان صاحب کے حامی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو ایک دہشت گردی کی تعریف ہے وہ اب اس وقت اس ملک میں چینج ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے بڑا واضح، بڑا صاف ستھرا پیغام آیا ہے کہ میں اپنے نظریے پہ آج بھی قائم ہوں۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی بھی جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی قید کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ بندہ اپنے نظریے پہ، اپنے کپتان کے ساتھ اسی بات پہ قائم ہے جو پہلے دن قید کرتے ہوئے اس نے بات کی تھی۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نظام شاہ محمود قریشی کو، نائب کپتان کو، وائس چیئرمین یا وائس جو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے اس کو نہیں توڑ سکا، وہ عمران خان صاحب کو کیا توڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز جو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے اس وقت عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اس وقت وہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ابھی تک کوئی ایک آپ حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ترتیب دی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت راج ہے، جو آخری ایک اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈوں کی برمار تھی اور لگتا ایسے تھا جیسے وہ لبرٹی لاہور ہو یا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد ہو، لیکن وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز جو پاکستانی ہے ان لوگوں نے پلان کیا تھا اور ایک اتنا بڑا میسیو کراؤڈ اس کو اکٹھا کیا تھا اور ایک پیغام دیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے وہ جس طرح قانون کی حکمرانی ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو انتظار پنجوتا صاحب کا پتا تھا کہ وہ اغوا ہیں اور اس کو 25 دن سے کسی نے اسلام آباد سے اٹھا لیا تھا، لیکن انتظار پنجوتا صاحب کی جو مووی بنا رہا تھا وہ پولیس والا انتظار پنجوتا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنا کاروبار بتائیں۔ انتظار پنجوتا صاحب پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل ہوں۔ اس پولیس والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا وکیل ہے، یہ عمران خان صاحب کا فوکل پرسن ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کے بچے کو اس چیز کا پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا صاحب پچھلے 25 دن سے اس ملک افغانستان میں نہیں، اس ملک کے کیپٹل اسلام آباد سے اغوا ہوئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔